مسلمان جب ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر نگاہ کرتے ہیں تو وہاں صرف ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال، قوت و جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی، پیکر ایثار، شیر با وفا اور استقلال میں ایک نمونہ ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی ہمت، لشکر حسین کا علم بردار، بچوں کی آس، بی بی زینب کا فخر اور ہر اچھی صفت جو ایک انسان کی شخصیت کو بزرگی عطا کرتی ہے اس ایک شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علم بردار ہی نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسلیں اور نوجوان کو درس اطاعت، درس وفاداری، جانثاری اور درس فداکاری دیا ہے، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر یعنی کہ حضرت عباس علم بردار ہیں۔ سامعین، آج اس ویڈیو میں ہم حضرت عباس علم بردار، ہمت و شجاعت کے پیکر اور میدان کربلا میں یزیدی فوج کے لیے خوف کی علامت سمجھے جانے والے حضرت عباس علم بردار کے کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بی بی فاطمہ خاتون جنت کے آخری ایام قریب آئے تو آپ نے حضرت علی شیر خدا سے کہا، اے علی، یہ کرتا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو میدان کربلا میں میرے فرزند امام حسین کا خیال رکھے۔ آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرے بعد آپ شادی کر لیجئے گا اور رب تعالیٰ آپ کو فرزند دے تو یہ کرتا اس کو دیجئے گا اور وہ حضرت امام حسین کا مددگار بنے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس وقت نہ حضرت علی ہوں گے نہ فاطمہ تو زہرا ہوں گی۔ لہٰذا حضرت فاطمہ خاتون جنت کی وفات کے بعد حضرت علی نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے کہا کہ عرب میں کوئی بہادر خاندان سے رشتہ تلاش کریں۔ پھر اس کے بعد بی بی ام البنین کا انتخاب کیا گیا، جن سے آپ حضرت عباس علم بردار کی ولادت ہوئی۔ آپ کو ابو الفضل علم بردار اور باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی نے خود اپنے بیٹے حضرت عباس کا نام رکھا اور یہ اس بات کی گواہی تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں انتہائی بہادری اور شجاعت کا پیکر ہوگا، کیونکہ حضرت علی جن کو خود شیر خدا کہا جاتا تھا اور آپ کے فرزند حضرت عباس کا نام کا مطلب بھی شیر ہی بنتا ہے۔ آپ جناب عباس نے گھرانہ علی میں باب العلم کے زیر سایہ زندگی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں اور بہادری اور علم کے اعتبار میں بھی حضرت علی کے مشابہ ہونے لگے۔ اس کے علاوہ حضرت عباس کو رب تعالیٰ نے بہت خوبصورت چہرہ سے نوازا تھا، اس کی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ آپ جوانی کے اعتبار سے دراز کٹ کاٹ کے مالک تھے۔ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے تو آپ کے دونوں پاؤں زمین سے لگتے تھے۔ میدان کربلا میں آپ حسینی فوج کے علم بردار تھے۔ میدان کربلا میں آپ کے نام سے ہی دشمن پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ 10 محرم الحرام کو جب آپ کے ساتھی اور اقارب شہید ہونے لگے تو آپ بار بار امام حسین کے پاس جاتے اور دست ادب کو جوڑ کر فرماتے کہ امام حسین، ان کوفیوں کی کیا مجال کہ آپ پر پانی بند کر دیں اور آپ کے بچوں کو شہید کر دیں۔ آپ امام علی مقام، میرے آقا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں تاکہ اس یزیدی فوج کو فنا کر دوں۔ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر و خندق میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، اب میدان کربلا میں لوگ بنی ہاشم کا صبر دیکھیں گے۔ حضرت عباس صبر کرتے رہے اور میدان میں لاشیں گرتے دیکھتے رہے۔ اتنے میں ننھی سکینہ آپ کے پاس آئیں اور فرمایا کہ اب عسکر کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، وہ پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گا۔ چچا عباس، آپ تھوڑا پانی لے آئیں، شاید عسکر تھوڑے دن اور زندہ رہ پائے۔ اس کے بعد حضرت عباس نم آنکھوں کے ساتھ پھر سے اپنے آقا امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، اے آقا، اب تو اجازت دے دیجئے، اب ننھے بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیں میں ان کے لیے پانی لے آؤں۔ اس پر مولا حسین نے فرمایا، عباس، اجازت لینی ہے تو اپنی بہن زینب سے لو، اگر وہ اجازت دے دیں تو پانی لینے چلے جاؤ۔ آپ بی بی زینب کے خیمے کی طرف گئے اور بی بی زینب کو پکارا اور کہا، اے میری آقا زادی، اجازت دے دیجئے کہ میں جاؤں اور جا کر بچوں کے لیے پانی لے آؤں۔
آپ کو اجازت مل گئی۔ حضرت عباس علم بردار ہاتھ میں علم اور مشکیزہ لیے نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی یزیدی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں یزیدی فوج، دوسری طرف 3 دن کا یہ پیاسا نوجوان حضرت عباس علم بردار۔ مگر شجاعت میں باکمال حضرت عباس نہر فرات تک پہنچ گئے۔ آپ علم اور مشکیزہ لیے پانی بھر کر خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ نہر پر پہنچ کر ایک عجیب بات ہوئی کہ آپ نے ایک بار چاہا کہ ہاتھوں میں پانی بھر کر اپنے ہونٹوں کو لگا لیں، مگر جیسے ہی پانی کو اپنے ہونٹوں کے پاس لے کر گئے تو اس پانی میں ننھے علی اصغر اور سکینہ نظر آئیں۔ آپ نے ہاتھوں میں لیا پانی واپس چھوڑ دیا، اس لیے شاید آپ کو عباس با وفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس دوران ایک اور قابل ذکر بات کہ اس دوران آپ نے چاہا کہ آپ کا گھوڑا بھی پانی پی لے، مگر گھوڑے نے بھی پانی کو منہ نہ لگایا اور عباس کو ایسے دیکھا جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو، عباس با وفا جن کا نوکر ہے، آج میں بھی انہی کا نوکر ہوں۔ جناب عباس پانی مشکیزے میں بھر کر جیسے ہی واپس پلٹے، یزیدی جانتے تھے کہ جو بھی عباس کے پاس جائے گا فنا ہو جائے گا۔ دور دور سے یزیدی فوج آپ پر تیر چلانے لگیں اور یہ کوشش میں لگ گئے کہ پانی خیموں تک نہ جائے۔ ہزاروں کی تعداد میں تیر جناب عباس کی طرف چلائے گئے۔ حضرت عباس تیزی سے خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے میں ظالم قریب آ گئے اور حضرت عباس کے بازو پر وار کیا اور جناب عباس کا ایک بازو کٹ گیا۔ انہوں نے مشک اور علم کو دوسرے بازو میں تھاما اور پھر خیموں کی طرف چل دیے۔ ایک ظالم پھر سے آگے بڑھا اور عباس علم بردار کے دوسرے بازو پر بھی وار کیا اور آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ حضرت عباس نے کسی طرح کر کے علم اور مشک کو اپنے دانتوں کی مدد سے سنبھالا اور خیموں کی طرف پلٹے۔ اتنے میں ایک بدبخت نے حضرت عباس کے چہرے کی طرف تیر چلا دیا جو آپ کی آنکھ کے اندر لگ گیا، اور ایک اور مردود نے آگے بڑھ کر آپ کی مشک پر تیر چلایا اور مشک سے پانی بہنے لگا۔ اس پر یزیدی اور آگے بڑھ گئے اور آپ کے سر کا نشانہ لیا اور آپ کے سر پر ایک گہرا وار کیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گرے اور ایک اور علی کے گھر کا چراغ تپتی ریت پر آ گرا کہ گلشن فاطمہ کے تھے آج سارے گلاب ریت پر۔ حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی جناب عباس کو نیچے گرتے دیکھا تو دوڑ کر آپ کے پاس پہنچے۔ آپ جب جناب عباس کے قریب پہنچے تو آپ زخموں سے چور تھے۔ آپ امام عالی مقام نے حضرت عباس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اتنے میں جناب عباس کہنے لگے، میں نے کوشش تو بہت کی مگر مجھے معاف کرنا، میں پانی خیموں تک نہ لا سکا۔ امام نے فرمایا، عباس شاید یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے ہی شہید ہوں تاکہ ہماری پیاس قیامت تک یاد رکھی جا سکے۔ اتنے میں حضرت عباس اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس موقع پر امام عالی مقام امام حسین بن علی نے فرمایا کہ آج مجھے لگتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی۔ جناب عباس نے کربلا میں وفاداری اور ہمت کے وہ جوہر دکھائے جو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جناب عباس جیسی شجاعت اور امام عالی مقام سے ایسی محبت عطا کرے۔ تمام مومنین کی محبتوں کو اللہ پاک سلامت رکھے۔